الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تنزیل من رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الواقعہ کی 76 سے لے کے 80 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، بے شک یہ قرآن ہے بڑی عزت والا، ایک کتاب میں جو محفوظ ہے، اس کو نہیں چھوتے مگر وہی جو پاک ہیں، یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں قسم جو اٹھائی جا رہی ہے وہ اس بات پر اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ جادو نہیں ہے، شاعری نہیں ہے، اور یہ پرانے جو قصے کہانیاں بیان کرنے والے لوگ تھے وہ نہیں ہیں۔ کون؟ یہ جو ایسے زن گمان سے خبریں بتایا کرتے تھے، جن کو موجودہ دور میں عامل کہتے ہیں، فضول، جو ادھر کی ادھر لگائی، یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں جیسا کہ کفار گمان کرتے تھے، بلکہ یہ کتاب کریم ہے۔ اس کتاب کو کریم کہنے کی بے شمار وجوہات ہیں۔ کریم عند اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ بڑی مکرم و معظم ہے۔ قیل کریم لأنہ یدل علی مکارم الاخلاق ومعالی الامور وشرائف الانفال وشرائف الافعال۔ یہ انفال میں نہیں کہا، غلطی سے کہہ گیا ہوں، دوبارہ پڑھتا ہوں عربی عبارت کو۔ قیل کریم لأنہ یدل علی مکارم الاخلاق ومعالی الامور وشرائف الافعال، یعنی ترجمہ ہے کہ یہ کریم ہے کیونکہ یہ مکارم اخلاق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اعلیٰ مقاصد کی طرف رغبت دلاتی ہے اور پسندیدہ افعال پر اکساتی ہے۔ وقیل کریم لنزولہ من عند کریم بواسطہ الکرام الی اکرم الخلق۔ روح البیان زیر آیت ہاذا جلد 9 پیج 336۔ ترجمہ کیا ہے؟ یہ کریم ہے کیونکہ یہ رب کریم کی طرف سے اتاری گئی ہے، کرامت والے فرشتے اسے لے کر نازل ہوئے ہیں اور اکرم الخلق پر نازل ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے مصطفیٰ آپ عظیم اخلاق خلق پر جو ہے ان کی منازل پر فائز ہیں۔ کتاب مکنون جو ہے اس سے مراد لوح محفوظ، آیت نمبر 78۔ آگے جو آیت 79 ہے اس کی تھوڑی سی تشریح سماعت فرمائیں۔ لا یمسہ الا المطہرون،
یہاں لا جو ہے، لا کا لفظ اگرچہ نافیہ ہے، نفی میں ہے، یعنی نہیں، لیکن یہ نہیں یعنی حکمن استعمال ہوا ہے۔ اس عزت والی کتاب کو طہارت کی حالت میں ہی چھونا چاہیے۔ علماء خیر کا جو فقہ کا مسئلہ ہے کہ جنبی، حائضہ اور نفاس والی عورت یا جنبی مرد جس پہ غسل واجب ہوتا ہے اسے ٹچ نہیں کر سکتا۔ یہاں ٹچ کرنا ہے، پڑھنا نہیں ہے، ٹچ کرنا ہے۔ تلاوت نہیں کہا، لا یتلو نہیں کہا، جہاں مس کہا ہے، چھونا۔ جسے حافظ ہے پڑھ سکتے ہیں، اس کو ہاتھ تو نہیں لگا دینا۔ اور کوئی شخص بے وضو ہو تو پڑھ سکتا ہے، لیکن مصحف کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ٹچ نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر اس کے اوپر کوئی غلاف چڑھا ہوا ہے، جیسے آج کل جلد بھی غلاف کے معنی میں ہی ہوتی ہے نا، اس کو الفاظ تو ٹچ نہیں ہوتے، تو پھر اس جلد کے اوپر سے یا غلاف کے اوپر سے ٹچ کر سکتا ہے۔ بچے جو حفظ کرتے ہیں یا علم حاصل کرتے ہیں قرآن کریم کا، ان کے لیے ایک دفعہ وضو وغیرہ کر لیں، بار بار اگر ان کو حاجت ہوتی ہے تو ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے جو بہت کمال کا ہے کہ اس کے لطائف و معارف، یعنی اس کے آگاہی جو باطن پر ہے، اسرار و رموز اور اس کے شواہد، اس کی کیفیات، اس کی وجدانیات، بہت سارے معنی ہیں اس کے، یعنی اس کے باطنی معنی تک رسائی کی سعادت ہر کس و ناقص کو نہیں دی جاتی، اس کو نہیں بخشی جاتی، بلکہ اس کے باطن کو چھونا، اس کی منزلوں کو چھونا، اس کے عروج کو چھونا، یہ صرف ان نفوس قدسیہ کا حصہ ہے جن کا ظاہر باطن ایک ہو، دو نہ ہو، ایک ہو، اندر بھی وہی ہو، زبان پر بھی وہی ہو، اعمال پر بھی وہی ہو، جن کا دل، ذہن، قول و فعل ہر قسم کی آلائشوں سے پاک ہوں۔ اس صورت میں لا جو ہے وہ نفی کا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمارا ظاہر و باطن ایک کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔